بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور القرآن کلاس میں قرآن کے پروانوں کو خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ رکوع نمبر 4 کی آیت نمبر 38۔ آج کی آیت میں نئے الفاظ ہیں 8 جو کہ 70 بار قرآن میں آئے ہیں۔ ان 8 نئے الفاظ کو سیکھیں گے تو 70 الفاظ پورے قرآن کے آپ کو آ جائیں گے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، میں وقفہ دے رہا ہوں تاکہ آپ میرے پیچھے کہہ سکیں۔ منی ہدن فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي ہدن فَمَن تَبِعَ ہدايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ایک بار سن لیں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جو نئے الفاظ آئے ہیں اس کے نیچے دیکھیں فگر لکھی ہوئی ہے۔ اما 20 مرتبہ، یأتین 3 بار، منی 9، تابع 2، ہدایا 2، خوف 21، یحزنون 13 بار آیا ہے۔ پس، اما اگر، یأتینکم آ جائے تمہارے پاس لازماً، منی میری جانب سے، ہدن کوئی ہدایت رہنمائی، پس من جس شخص نے، تابعہ اتباع کی، پیروی کی، ہدایہ میری ہدایت کی، رہنمائی کی، تو لا خوف نہیں ہے کوئی خوف، علیہم ان پر، اور لا ہم یحزنون نہ وہ حزین ہوں گے، غمگین ہوں گے۔ پھر سن لیں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، پھر اگر میری طرف سے رہنمائی آ جائے تمہارے پاس، فَمَن تَبِعَ ہُدَايَ جس شخص نے بھی میری ہدایت کی اتباع کی ہوگی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ حزین و غمگین ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ نو ٹینشن، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب نئے الفاظ کو سن لیں۔ اما اگر، یأتین اس میں یا، آتیہ، نہ اور کم، یہ اس کے اندر اصل لفظ یہ ہے آتیہ، یہ روٹ لیٹر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے آنا، آیا۔ نون شد والی کا اضافہ ہو جائے تو اس کا معنی کہ ضرور، لازماً، اور اگر یا کا اضافہ شروع میں ہو تو وہ، اس کا معنی وہ تھرڈ پرسن کا صیغہ بن جاتا ہے۔ کم یہ ضمیر ہے تمہارے پاس، وہ تمہارے آ جائے ضرور تمہارے پاس، اس سے ملتا جلتا اردو میں کوئی لفظ نہیں ہے۔ منی اصل میں ہے من، نی، یہ 3 لفظ ہیں، من، نون اور یا۔ من کا معنی سے یا کی طرف سے، نون اضافی آیا ہے ملانے کے لیے، ٹانکا لگانے کے لیے اور بچانے کے لیے، اور یا کا معنی ہے
میں یا میرے یا مجھے، میں نے بتایا تھا کہ یا کا معنی میرا یا مجھے ہوتا ہے، تو یہاں ہو جائے گا میری طرف سے۔ اگر یہ نون نہ ہوتی تو منی یہ لفظ نہ بنتا صحیح، اس لیے یہاں پر نون اضافی لگائی جا کے یا کو اس سے بچایا جا سکے، اس کو نون وقایا کہتے ہیں۔ تابع، اتباع، تابع، متبوع، یہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ اتباع پیچھے پیچھے چلنا، تابع پیچھے چلنے والا، متبوع جس کے پیچھے بندہ چلتا ہے۔ ہدایا، یہ دو لفظ ہیں، ہدا اور یا، یہ وہی یا ہے۔ ہدا کا معنی ہدایت اور یا کا معنی میری، میری ہدایت، میرا ہدایت نامہ، میری رہنمائی، میرا آئین، میرا قانون۔ خوف، خوف آپ جانتے ہیں اردو میں خوف و خطر یعنی ڈر۔ یحزنون، یا حزن اور واو نون، یا کا معنی وہ، حزن غم اور واو نون سب، یہ جمع کے لیے آ گیا، تو حا زا نون یہ حروف ہیں۔ حزن اردو میں استعمال ہوتا ہے حزین، عام الحزن، حزن کہتے ہیں غم، صدمہ، ڈر نہیں، غم اور صدمہ۔ حزین جو غمگین ہو، صدمے سے دوچار ہو۔ عام الحزن وہ سال جو غم لایا ہو، تو نبی علیہ السلام کے لیے یہ سال جس میں آپ کے چچا ابو طالب اور آپ کی زوجہ خدیجہ رضی اللہ عنہا فوت ہو گئی تھی، تو اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں، تو غم کا سال۔ تو یہ نئے لفظ ہو گئے۔ انشاءاللہ اس طرح میں آگے بھی سمجھاؤں گا، باذوق اور صاحب ذوق اس کو نوٹ کر لیں۔ اس آیت کا پیغام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنیادی طور پر زمین کے لیے پیدا کیا کہ زمین میں کیا کرے گا، اللہ کا نائب بنے گا، خلیفہ بنے گا۔ اور خلافت کیا ہوتی ہے کہ اللہ کی مرضی کو نافذ کرنا، اور اللہ کی مرضی کہاں لکھی ہے، اللہ کا حکم کہاں لکھا ہے، وہ اس کی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ہدایت کہتے ہیں، نور کہتے ہیں، فرقان کہتے ہیں، طرح طرح کے نام ہیں ایسے ہدایت نامے کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم و حوا اور شیطان سب کو نیچے اتارا زمین پہ، تو ساتھ یہ حکم دیا کہ اب جا کے خلافت کا فریضہ سر انجام دینا ہے، اس کے لیے آپ کو آئین اور دستور کی ضرورت ہے۔ تو وہ آئین اور دستور آپ کے پاس آتا رہے گا، جو اس آئین اور دستور اور قانون کی پابندیاں کرتا رہے گا اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور جو اس سے سرتابی کرے گا تو وہ پریشانیوں کا شکار ہوگا۔ اس لیے ہمیں اس نور سے، اس ہدایت سے رہنمائی لینی چاہیے تاکہ ہم معاشرتی مسائل اور بین الاقوامی اور مقامی مسائل سے چھٹکارا پائیں اور پرسکون اور آزادی والی زندگی گزاریں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔